بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں 4 صورتوں کی فضیلت، 4 صورتوں کا وظیفہ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو مکمل سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر منزلت والی رات میں اتارا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر احکامات، اس کے اندر وظائف، اس کی برکتیں اور رحمتیں خاص ہیں۔ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلتوں اور رحمتوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 صورتیں، 540 رکوع، 6666 ایک روایت کے مطابق آیات، 14 سجدے، 7 منزلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ سورہ الکوثر ہے، سب سے لمبی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی عروس القرآن سورہ الرحمن، قرآن مجید کی ام القرآن سورہ الفاتحہ، قرآن مجید کا قلب القرآن سورہ یاسین ہے۔ لہٰذا کسی بھی رحمت کرم کے لیے ان صورتوں کو ہم بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت اور ان صورتوں کو پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ زبان مبارکہ سے ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ یاسین، جس کو قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 23ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، 22ویں پارے کے آخر میں اور 23ویں پارے کے بالکل شروع میں۔ اس کو قلب القرآن یعنی قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہوا کہ جو شخص اس کو ایک بار پڑھتا ہے وہ گویا 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب پاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھتا ہے، شام تک اس کے کام بنے ہوتے ہیں۔ جو شخص شام کو سوتے وقت اس کو پڑھتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو گویا وہ شہیدوں میں شمار ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے، کسی بھی کام میں برکت کے لیے کہ وہ کام پورا ہو جائے، آپ کے حق میں ہو جائے، سورہ یاسین کا پڑھنا بطور وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ صبح پڑھ کر جو کام شروع کیا جائے گا، شام گھر لوٹنے سے پہلے وہ کام آپ کے حق میں، آپ کی دسترس میں، آپ کی حمایت میں ہوگا۔ سورہ یاسین کے بعد دوسری صورت سورہ الرحمن، 27ویں پارے میں سورہ الواقعہ کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی صورت ہے۔ سورہ الرحمن کو عروس القرآن کہا گیا، قرآن مجید کی دلہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کرام یعنی ہمارے اوپر داخل ہوئے، اس حال میں کہ وہ سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے خاموشی سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہتر تو جنات کی جماعت تھی کہ میں نے ان کے اوپر پڑھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آیات کو پڑھا سورہ الرحمن کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم رب کی کاریگری، رب کی رحمت، رب کی سبحانیت کو مانتے ہیں اور ہم اس کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے۔ سورہ الرحمن بھی فضیلتوں والی ہے۔ اس کے اندر ایک سورت ہے، آیت مبارکہ جو کہ 31 بار دہرائی گئی۔ وہ آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ ہے تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ محبت کے حصول کے لیے، رزق کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے، گھر میں رحمت خاصہ کے لیے سورہ الرحمن، بالخصوص آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار دہرانا رحمت سے، کرم سے خالی نہیں کہ فرشتے بھی مدد کو آن پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ بالکل چھڑی ہوئی صورت سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت آپ کو بتائی دیتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا کہ آپ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں عیادت تیمارداری کے لیے، اور وہ اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کرتے ہیں کہ یہ لے لو کہ تمہیں بطور معاونت کام آئیں گی، جس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان کو ہرگز نہیں لوں گا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بار سنا تھا کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر سورہ واقعہ کو پڑھ لے، اس کا اہتمام کر لے، اس گھر میں فاقہ کشی کبھی نہیں آتی۔ یوں اس دن سے لے کر آج تک میں اس سورت کو پڑھ رہا ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہیں، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میرے گھر میں فاقہ کبھی بھی نہیں لوٹا۔ سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد پڑھنے میں رزق میں تنگی سے نجات، رزق میں برکت اور کشادگی نصیب ہوتی ہے۔ اگلی سورہ ہے سورہ الملک، 29ویں پارے میں بادشاہت رب کی ہے، کاریگری رب کی ہے، سلطنت رب کی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اور اس کو اپنا معمول بنائے گا، قبر میں اس شخص کی میت کو رکھتے ہی سوال جواب کے ساتھ ہی وہ صورت آ کر رب کے سامنے کھڑی ہوگی اور فرمائے گی کہ اے میرے رب، اس نے میری تلاوت کی، مجھے قدر و منزلت عطا فرمائی، اس بندے کو معاف فرما دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یوں اس شخص کی بخشش اور مغفرت ہوگی کہ بروز قیامت سور پھونکے جانے تک یہ شخص کرم نوازیوں، رحمت کی برچھائیوں میں، برساتوں میں ہوگا اور اس کو عذاب نہیں پہنچے گا۔ ناظرین گرامی، 4 صورتیں سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ ملک روزانہ ایک بار پڑھنے سے 5 بڑے فائدے ملتے ہیں، جس کا خلاصہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آپ کی عمر کے اندر برکت اور رحمت آئے گی، گھر کے اندر عمر کے اندر رحمت، گھر کے اندر رحمت آئے گی۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ قرض سے نجات ہوگی اور رزق کی خوشحالی ہوگی کہ رزق آپ پر ایسے برسے گا کہ آپ کو وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا بڑا فائدہ کہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان صورتوں کو پڑھنے سے دشمن کے شر سے آپ محفوظ ہوں گے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چوتھا بڑا فائدہ کہ ان صورتوں کو پڑھ کر آپ جو بھی کام شروع کریں گے، بالخصوص سورہ یاسین، تو آپ کا وہ کام ضرور بے ضرور پورا ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں آئے گی۔ اور 5واں بڑا فائدہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی رحمتیں اور کرم نوازیاں آپ جانے سے پہلے محسوس کرو گے۔ یہ تھی آج کی فضیلت اور وظیفہ جو کہ صورتوں کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔